کیونکہ اس نے نماز پڑھی بس قائم تھوڑی رکھی. اب پھر تر رہا یہ کہ بھائی ہمارا لباس بتا وضا قطع ہمارے وظیفے یہ وہ، تو کیا ہے وظیفے کے حد تک کہ قرآن کی آیتوں سے بیماریوں کا علاج کیے. آیت بتاتی قلب کی بیماری یعنی ایمان کی جو بیماری لگ گئی تمہارے دل میں، ایمان اترتا نہیں. نماز پڑھنے کی حد تک کی رہتی، نماز قائم کرنا تمہارے دل میں نہیں اترتا، تو اس کا علاج کرو پھر. تو وہ نہیں، دل میں سوراخ ہے اس کا علاج ہو رہا ہے. ہارٹ کی بیماری ہے اس کا علاج پڑھ پڑھ کے زعفران میں پھونک کے دی جا رہی. اس پر جو آیتیں پانی پڑھ پڑھ کے پھونک کے دینا، تعویذ دینا، تعویذ گنڈے پھونک پھونک کے دینا، اس پر مولانا طارق مسعود صاحب نے بڑا پیارا کلپنگ ہے ان کی ویڈیو، بہت بہت پریٹ لی انہوں نے کہ یہ سب غلط ہے کر کے بتایا انہوں نے. اب جس بھی جماعت سے جڑے ہیں وہ تو انہوں نے صاف فرما دیا غلط ہے، لیکن ان کے خیمے کے کچھ لوگ یہ کام میں ملوث ہیں، غافل ہے اس سے. دے رہے پڑھ پڑھ کے پھونک پھونک کے دیتے، پانی بھی دیتے، پلیتے بھی تیار ہے دینا، پلیتے دیتے. تو انہوں نے تو صاحب کا جن کوئی میرے پر کر کے بتا دے بولے کچھ. بہت اچھا پسند آیا میرے کو، کیونکہ میں تو ہر جماعت والے کا سنتا ہوں، کیونکہ میں نے میرا ایک ضابطہ بنایا، بس قرآن پڑھیں گے سمجھ کے، اور مخالفت علم کی بنیاد پہ رہوں گی، بکس کی بنیاد پہ نہیں. اور قرآن میں اللہ نے دو جماعتوں کا تذکرہ کیا، ایک اللہ کی جماعت اور ایک شیطان کی جماعت. اور اللہ کی جماعت کے کوئی فرقے نہیں ہوتے، شیطان کی جماعت کے کئی فرقے ہوتے ہیں. اب جس کے پاس میں قرآن نصب العین ہے اور وہ کئی فرقے بھی ہے کسی کے، تو نصب العین تو قرآن ہے ان کا، کسی بھی اجتماعی سے جڑ کے ہم کام کریں، میں کبھی منع نہیں کرتا، میں ان کو شیطان کا فرقہ نہیں کرتا. قرآن کو تھامے رکھیں ہم، اور اس کے مطابق ان کے ساتھ میں کام کریں ہم. اگر نہیں کرنے دیتے کام وہ، تو پھر انفرادی کرو. ابراہیم السلام کی طرح سب سے کٹ کے ایک اللہ کا ہو گیا تھا، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، لیکن ان کے ساتھ میں کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے یہ چیز. تو کسی بھی جماعت اصل میں کیا ہے، پلیٹ فارم ہے کہ جیسا ٹرین ہوتی ہے 1 سے 10 نمبر تک کے پلیٹ فارم ہے. کسی بھی ٹرین میں کسی بھی پلیٹ فارم پہ کھڑے رہے ہم، کوئی مذائقہ نہیں. 1 پر کھڑے رہے، 9 پر ہے، 8 پر ہے، 7 پر ہے، 6 پر ہے، 5 پر، 2 پر، لیکن بیٹھنا کس گاڑی میں ہے؟ گاڑی نمبر 786 میں بیٹھنا ہے. ایک مثال، قرآن میں کوئی ایسا 786 نمبر نہیں ہے، لیکن گاڑی نمبر 786 میں بیٹھنا ہے. مطلب قرآن میں جو ہے نا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کے زندگی بسر کر، اس کو نہیں چھوڑنا. کسی نے چھوڑنے کا بھی کہا، ذمہ دار نے بھی بولا تو چھوڑنا مت. وہ چیز مولانا نے بیان کی کہ یہ سب غلط ہے، نہیں ہے، لیکن ہے پلیتے جلاتے، تعویذوں سے پڑھ پڑھ کے پھونک پھونک کے پانی دیتے، ساری چیزیں چالو ہے. تو پھر ایسے نمازی نماز پڑھنے والے، ایسے نماز پر محنت کرنے والے، ایسے غافلوں کو اللہ کی لعنت ہے، دوزخ میں جائیں گے. جس کے تذکرے قرآن میں، وہ جو میں نے درس میں لیا ہوں، اب جب دوزخ میں جائیں گے تو پھر وہ کیا ہمیشہ رہیں گے. قرآن میں کم سے کم 20-22 مقامات پر ہے کہ دوزخ میں جائیں گے تو ہمیشہ، جنت میں جائیں گے تو ہمیشہ. لیکن پروویژن کر رکھی یہود و نصارہ کا، جائیں گے نکل جائیں گے. یہ ساری چیزیں شکلیں ہیں. اللہ سے دعا ہے. اب پھر یہ بھی چیز کو سمجھیں ہم کہ نماز تو پڑھے جا رہی ہے لیکن قائم نہیں ہو رہی ہے. پھر شیطان نے ان کے عمل ان کے نظر میں خوشنما بنا دیا. وہ بھی ہے کہ نماز پڑھے تو جا رہی ہے ہم. جیسے ایک سے میرا ڈیبیٹ ہوا، میں نے اس میں کہا، اس شخص کا نام تو نہیں لیا، بڑا میرا پیارا ہے وہ، ہمارے دوست کا لڑکا، لیکن ڈیبیٹ ہوئی تو کہا کہ نماز کے پڑھے جانے میں محنت ہونا چاہیے، سنتوں کے جنازے نکال رہے ہیں، نمازوں پہ محنت. ارے کہاں ہے بھائی نماز پر محنت؟ آپ سسم کے وقت میں خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی، باب نساء تھا باقاعدہ، ایک الگ دروازہ خواتین کا، لیڈیز کا آنے جانے کا، محروم کر دیا گیا خواتین کو. چلو دوسری نمازیں جو ہے تو گھر میں پڑھ لیں گے، جمعے کی نماز گھر میں ہو سکتی ہے کیا، لیکن جمعے کی نماز سے محروم. مرد کے لیے تو برابر ہے کہ 3 جمعے چلے گئے ایک ساتھ تو ایمان سے خارج ہو جائے گا، وہ اسلام سے، ایمان سے خارج. 3 جمعے کنٹینیو نہیں جانا چاہیے، یہ بھی ہم کو سننے کو ملتا.
لیکن عورتوں کو تو جمعہ معاف، کوئی ضرورت نہیں تم کو جمعہ معاف ہے، ظہر پڑھ لو آپ، جبکہ آپ کے وقت میں جو عورتوں کی ایم سی پیریڈ ہوتا ان کو حیض کی حالت میں بھی وہ نماز بھلے نہیں پڑھتی تھی، لیکن مسجد کے باہر چبوترا آج بھی موجود ہے، وہاں بیٹھ کے خطبہ سنتی تھی. خطبہ یعنی وہ کرنٹ ایشوز پہ ہوتا تھا کہ ہماری زندگی کی ڈائریکشن بتائی جاتی تھی اس میں کہ اب کیسی ڈائریکشن تمہارے کو کیا. خطبہ کون دیتا تھا؟ حاکم دیتا تھا. یہ ساری شکلیں تھیں موجود. تو گویا کہ عورتوں کو روکا گیا نماز سے. کیوں روکا گیا اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت کا وہ بیان کرتے بھائی واقعہ کہاں تک کہ ٹھیک ہے کہ بھائی زمانہ خراب ہو گیا تھا. لوگ انہوں نے جب دیکھا ایسا تو اب فجر میں تو لوگ چھیڑنا شروع کر دیے تھے، تو مسجد میں آنا بند ہو جائے تو پازیب ایسا نکال کے وہ اپنی اہلیہ کو چھیڑا انہوں نے، تو وہ شور مچ گیا کہ آج تو حد ہو گئی. اس طرح سے سننے کو ملتا میرے. دیکھ لینا آپ نے کہاں تک کہ حد ہے یا کہاں تک کہ ٹھیک ہے. تو لوگوں نے بولا آج تو حد ہو گئی. خلیفہ کی اہلیہ کو کسی نے پازیب پر کسی نے کچھ لکڑی سے کیا دھکا دے دیا. تو کیوں چھیڑا ایسا؟ تاکہ خواتین مسجد میں آنا بند ہو جائے. بند تو نہیں کر سکتے تھے ڈائریکٹ حکم سے، لیکن ایسا انڈائریکٹلی حکم خواتین نے آنا بند کر دیا. تو بھائی مسجد میں جاؤ تو آج بھی لوگ بولتے میرے بھائی زمانہ خراب ہے، چھیڑی جاتی تو مسجد میں جائیں گی تو چھیڑے جائیں گی نا عورتیں. مسجد میں بھیج رہے ہیں آپ، مال میں جائیں گے، دوا خانے میں جائیں گے، ضرورت کو شاپنگ کو جائیں گے تو وہاں چھیڑی نہیں جائیں گی، مسجد میں چھیڑی جائیں گی، ہے نا. وہاں تو ضرورت کے لیے بولو تو بولتے قرآن میں ہے نا کہ اپنے ضرورت کے لیے باہر نکلے پردے کی پابندی کے ساتھ میں، کہ اوڑھ لیا کرو، چادر ڈال لیا کرو جب جاؤ. تو مسجد کے لیے ہاں برابر ہے. مسجد میں پھر الٹا بولنا پڑتا، مسجد میں چھیڑی جائے گی. وہاں پر مولانا آتے، میں آتا، تم آتے، بھائی اپن شریف لوگ آتے تو اپن بدماش لوگ ہیں نا، کیونکہ مسجد میں بدماش لوگ آتے چھیڑیں گے نا وہاں پر. ایسا الٹا بولے تو اس لیے بھیجو مت مسجد میں. تو مسجد ان کے لیے حق مار دیا ان کا، مسجد میں آنا بند. اور پھر یہ کہ ہم نماز پر محنت کریں، محنت ہوئی نماز پہ بھائی. اور پھر حوالہ کیا دیتے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں زمانہ خراب ہو گیا تھا، اس وقت میں حالت بگڑ گئے تھے. جبکہ اللہ قرآن کی آیت موجود ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمانے کو برا مت بولو، زمانے کو گالی مت دو، زمانہ میں خود ہوں. اللہ نے منع فرمایا زمانے کو برا مت بولو، زمانہ خراب ہو گیا تھا. ایک طرف وہ فرمایا جاتا کہ زمانہ خراب ہو گیا تھا تو پھر بند کیے. پھر دوسری طرف ان کے حوالے سے یہ بھی سننے کو ملتا کہ ایسا سکون، ایسا پیس آ گیا تھا ان کے وقت میں، ان کے خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، کہ بھیڑ اور بکری ایک جگہ پانی پیتی تھی. یہ بھی سننے کو ملتا. ایک طرف ایسا پیس کہ جب وہ بھیڑیوں کو بکری پر حملہ کرتے دیکھا اس شخص نے تو کہا کہ ارے حضرت عمر کی حکومت چلے گئی لگتا ہے. ایک طرف ایسا پیس کہ بھیڑا بکری ایک جگہ پانی پی رہی ہے، یعنی عقل سے سوچیے آپ. دوسری طرف یہ کہ عورتیں چھیڑی جائیں گی اس لیے مسجد میں آنا بند ہو رہا ہے. یعنی عقل سے بھی سوچے تو کوئی بات جڑتی نہیں، ان کی بات خود اپنی بات سے ٹکراتی. اس لیے میں کہتا ہوں حدیث سے ٹکراتی، بات سے، حدیث یعنی بات سے ٹکراتی، لیکن قرآن کی آیت سے کبھی نہیں ٹکراتی. اللہ کا کھلا چیلنج ہے، ایک آیت دوسری آیت سے نہیں ٹکراتی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ حدیث سے ہم قرآن کو کمپیئر نہ کریں، قرآن سے حدیث کو کمپیئر کریں. جو قرآن سے ٹکرائیں گے حدیث وہ ریجیکٹ ہوگی وہ چیز. یہ ایسے حوالے دیے جاتے تو محروم کر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد میں شیطان نے ان کے عمل ان کی نظر میں خوشنما بنا دیا، اور وہ عمل عورتوں کو نماز سے محروم، مسجد میں اجازت نہیں. لیکن ایسے حالت میں کچھ ایسے بندے ہیں بھی، جبکہ سعودی عرب میں عورتوں کو اجازت ہے مسجدوں میں آنے کی. پھر یہاں بھی کچھ ایسے بندے جنہوں نے مسجد میں آنے کی، اہل حدیث والے بیچارے جماعت اسلامی والے، ان کی مسجدوں میں باقاعدہ خواتین آ کے نماز پڑھتی، الگ اہتمام ہے، دروازہ آنے جانے کا الگ انہوں نے اپنا بنائے. ان کا وہاں جیسا آپ کے وقت میں ہوتا تھا وہ اہتمام ہے باقاعدہ. تو مطلب وہ کیا اسلام کے خلاف کام ہو رہا ان کا مطلب ایسا ہو جائے گا. تو پھر وہ دعویٰ اتنا نہیں کرتے کہ ہم ہماری مسجد نمازوں پر محنت ہے، لیکن جس کی صحیح معنوں میں نمازوں پہ محنت نہیں ہے، جنہوں نے جمعے کی نماز اور باقی نمازوں، فرض نمازوں کے لیے عورتوں کو محروم کر رکھا ہے، وہ یہ دعویٰ کرتے اللہ کے بندے کہ ہماری نمازوں پر محنت ہے. اور پھر ایسے ان کی بات کو سمجھنے والے، چلنے والے، وہ یہ بولتے کہ بھائی نماز پر محنت. کہاں محنت ہے نماز پر؟
अरे नमाज पढ़ने पर भी मेहनत नहीं है तुम्हारी, औरतें महरूम है। नमाज कायम करने पर मेहनत नहीं है कि नमाज पढ़ने के बाद में माशरे में बिगाड़ की सूरतें बनी हुई है, कहाँ नमाज कायम हो रही है। वो चीज़ें, इन शक्लों को हमको समझना पड़ेगा। मकसद किसी को ताना देना अल्लाह बेहतर जानता बिल्कुल नहीं है। किसी भी जमात से जुड़ के काम करे हम, मैं कभी मना नहीं करता, लेकिन तनकीद की तो इजाज़त है ताकि सुधार की सूरतें बने, इस्लाह की सूरतें बने। बुरा लगेगा, कड़वा लगेगा, लेकिन इस्लाह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ज़िम्मेदार अगर सोचने पर मजबूर नहीं होंगे तो आप जैसे लोग सोचेंगे अरे बात तो सही है, अब फिर उस मस्जिद कमेटी में जो है तो वो इंतज़ाम शुरू करेंगे, अरे नहीं भाई औरतों को भी होना चाहिए। सारे मार्केट में छेड़ी नहीं जाती है औरतें, अब मस्जिद में आएंगी तो क्या छेड़ी जाएंगी यहाँ पर अल्लाह के घर पर? जबकि अल्लाह के घर का तो वो तकाज़ा होता है, कितना भी बड़ा रंगबाज बदमाश इंसान रहे, कभी मस्जिद में नहीं लड़ेगा वो। कभी देखा आपने ऐसा कि मस्जिद में मर्डर हो जा रहा है, दुश्मन आते हैं वहाँ लड़ते नहीं। हाँ, वो वाक़यात जो हुए बाकायदा कि मस्जिद में हज़रत उस्मान गनी, गालिबन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में कत्ल हुआ उनका, वो भी हुए, उससे इनकार थोड़ी किया जा सकता। लेकिन मौजूदा जो हालात है उतने कठिन हालात नहीं है कि एक जानी दुश्मन है और एक मस्जिद में आते तो कभी मस्जिद में उसका मर्डर नहीं करता, मस्जिद से बाहर भी नहीं करता, वो बाज़ार में ही करेगा। कभी मस्जिद में ऐसे मर्डर हो रहा है, मस्जिद के बाहर हो जा रहा है कि नमाज़ पढ़ के निकला उसका मर्डर कर दिया दुश्मन का, वहाँ रियायत करता हो, अरे नहीं यार मस्जिद में कर, ये शक्लें आज मौजूद है।